اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی کجروی سے، ٹیڑھے پن سے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی غلط راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم وہ شریعت اور دین ہے، جو دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو جزوی طور پر یا کلی طور پر صراط مستقیم کو، دین کو، شریعت کو چھوڑ دے تو یہ اس کا خسارہ ہے، اس کا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا نواس بن سمعان صحابی رسول ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یقیناً ہوگی، مگر ترمذی شریف میں حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ضرب مثلا صراط مستقیما، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ایک مثال دے کر بیان فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اعلیٰ کنفی الصراط سوران، صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف ایک دیوار ہے، جس کی دونوں طرف، دونوں کناروں پر ایک دیوار ہے۔ لہما ابواب مفتحۃ، اور سائڈوں پر، سائڈوں والی اس دیوار میں جگہ جگہ دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ان میں دروازہ وغیرہ نہیں ہے، جگہ جگہ دائیں بائیں اس دیوار میں داخلی راستے ہیں، دائیں اور بائیں طرف جانے کے داخلی راستے ہیں، اور ان داخلی راستوں پر دروازے نہیں ہیں، صرف پردے لگے ہوئے ہیں۔ لہما ابواب مفتحۃ، دائیں بائیں اس دیوار میں کھلے دروازے ہیں۔ علی الابواب ستور، اور ان دروازوں پر پردے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والے اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا مسلسل یہ پکارتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر، جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف بلا رہا ہے، لہذا بالکل سیدھا راستے پر بڑھے چلے آؤ، دائیں بائیں دروازوں کی طرف، پردوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ دائیں بائیں دیکھنے یا دائیں بائیں ان کھلے دروازوں سے دائیں بائیں نکلنے کی یا دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی حدود ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے ہیں، نافرمانی کے دروازے ہیں، لہذا دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بالکل سیدھے چلے آؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اس راستے کے اوپر ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف، اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسے ہی اللہ پاک ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اسی کی فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے۔ وَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَىٰ كَنَفَيِ الصِّرَاطِ حدود اللہ، اس دائیں بائیں دیوار میں وہ کھلے دروازے دراصل اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں کہ ان کو کراس نہیں کرنا، ان کو تجاوز نہیں کرنا، ان دروازوں سے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال نہیں کرنا۔
فلا یقع احد فی حدود اللہ حتی یکشف الستر، پس جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ والذی یدعو من فوقہ واعظ ربہ، اور وہ جو تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کرنے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، وہ پکارنے والا وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، اور وہ راستہ کہ جس پر ہم نے صحیح طور پر چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا راستہ ہے، اس کی اطاعت کا راستہ ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا راستہ ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے سے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے، نہایت مشکل ہے۔ نفلی روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن گناہ سے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو بچانا یہ مشکل ہے۔ نیکی اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی، نیکیاں اس وقت تک اپنی برکات اور اپنے نتائج نہیں دیتی جب تک کہ گناہوں سے پرہیز نہ کیا جائے۔ نیکیاں معالج اور طبیب کی ایک دوا کی مثال رکھتی ہیں۔ نیکیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی طبیب اور معالج، کوئی ڈاکٹر ہمارے لیے کوئی میڈیسن تجویز کرے، کوئی دوائی تجویز کرے ہماری کسی بیماری کے مطابق، اور کچھ پرہیز بھی بتائے، اور وہ ساتھ میں یہ بات واضح کر دے کہ پرہیز کرو گے تو دوائی مؤثر ہوگی۔ یہ دوائی اسی صورت میں مؤثر ہے جب کہ آپ پرہیز کریں۔ پرہیز اگر نہیں کریں گے تو دوائی کا وہ نتیجہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ دوائی اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس دوائی یا میڈیسن کے صحیح ہونے میں اور اس کے اصل ہونے میں اور اس کے مؤثر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی اثر انگیزی اسی وقت ہے جب کہ پرہیز کیا جائے۔ معالج اچھا ہے، معالج بہترین ہے، لیکن وہ معالج بیچارہ کیا کرے کہ جو دوائی تجویز کرے اور ساتھ میں پرہیز بتائے، مریض پرہیز نہ کرے اور الٹا ڈاکٹر کے بارے میں یہ کہے کہ کیسی دوائی دی ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، اس نے ہمیں جب یہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کا نتیجہ یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ تمہیں بری باتوں سے بالعموم اور فحش اور بے حیائی سے بالخصوص تمہیں روک دے گی۔ نماز کا سب سے بڑا نتیجہ اور نماز کی سب سے عمومی برکت یہ ہے کہ برے کاموں سے انسان کو دور رکھتی ہے، برے کاموں سے انسان کو بچاتی ہے، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالخصوص بے حیائی کے کاموں سے نماز بار بار ضمیر کو بیدار کرتی ہے، ضمیر کو جگاتی ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے انسان کا، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ اس پر اب کافی ساری حدیث ہیں، اس حدیث کو جو کافی ساری ہیں ان میں سے ایک خلاصے کے طور پر آپ حدیث پاک سنیے، مگر اس کو سننے سے پہلے ذہن میں ہم یہ بات بٹھائیں کہ نیکیاں اس وقت تک مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ ہم گناہوں سے کلی طور پر نہ بچیں، بالخصوص کبیرہ گناہ، بالخصوص وہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ نہیں رکھتے، یہ نیکیوں کے سلسلے بے اثر رہیں گے، ان نیکیوں کا کارآمد ہونا ہم پر ظاہر نہیں ہوگا، نیکیوں کی برکات ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ ایک نحوست ہے، گناہ ایک بے برکتی ہے، بالخصوص جب کہ کسی بندے کے حق کے ساتھ متعلق ہو اور اس کی دل آزاری ہو، کہ کئی افراد کی دل آزاری ہو،
تو ان کے دل سے اٹھنے والا دکھ کا دھواں وہ کبھی بھی انسان کی نیکیوں کو ابھرنے نہیں دیتا. انسان کی نیکیوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے جبکہ گناہوں کی نحوست ہو، کسی کی حق تلفی، کسی کو پریشان کرنے کی اگر نحوست ہو. حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، رواہ ابن ماجہ و رواتہ ثقات. حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور حدیث پاک کو روایت کرنے والے جملہ راوی، روایت کرنے والے جملہ صحابہ و تابعین، تابعین اتباع و تابعین کی جو چین ہے وہ سب ثقہ ہیں، مستند ہیں. ارشاد فرمائے کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ. ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں ضرور ایسے لوگوں سے آگاہ کروں گا. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری امت کے افراد ہوں گے. اقوام من امتی، اپنی امت کے میں ایک ایسے گروہ سے تمہیں ضرور یقیناً آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ تہامہ بیضاء، عرب میں بہت بڑا پہاڑ تھا بیضاء. ارشاد فرمائے کہ تہامہ بیضاء کے جو پہاڑ ہیں اس کے برابر وہ نیک اعمال لے کر آئیں گے. ان کے اعمال کی مثال تہامہ بیضاء کے پہاڑوں کی طرح ہوگی. جبال، جبل کی جمع ہے، کوئی ایک پہاڑ نہیں، کئی پہاڑ ہیں. تہامہ بیضاء کے پہاڑوں کی مثل وہ اعمال لے کر آئیں گے، نیک اعمال صالحہ لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ان کے نیک عمل پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اس طرح حیثیت دے گا کہ دھول بنا کر ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا. دھول بنا کر ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دیا جائے گا. مطلب یہ کہ ان کی حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوگی. دھول کی حیثیت کیا ہے؟ بس پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی. دھول اڑتی ہے، پیدا ہوتی ہے ہوا میں، اور پھر اس کے ذرے اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ہوا میں اس کی گرد ختم ہو جاتی ہے. کوئی جمع نہیں کر سکتا دھول کو، دھول کے ذروں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تنکا پھر بھی ایک تنکا ہے. دھول بنا کر ریزہ ریزہ کر کے ان کے نیک اعمال کو اڑا دیا جائے گا. گویا کہ ان کے پاس ایک تنکا اور ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا. حضور جب یہ ارشاد فرما چکے تو حضرت ثوبان حیران ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیرانگی اس بات پر تھی کہ نیک اعمال جبال تہامہ بیضاء کے پہاڑوں کی طرح ہیں بظاہر ان کی نظر میں، لیکن اللہ کی نگاہ قدرت میں ان کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں. اتنا بڑا فرق کہ بندہ سمجھے کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسا کیوں ہے؟ حدیث پاک کو سننے اور سمجھنے سے، آگے سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے وہ حضور کی امت کے افراد ہیں، اور خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آگاہی دوں گا تاکہ تم اس سے متنبہ اور باخبر ہو جاؤ، خبردار رہو. یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا لا نکون منہم ونحن لا نعلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بدبخت بد نصیب ہوں گے جن کی یہ حالت ہوگی؟ ہمیں ان کے بارے میں بیان کیجئے، وہ کون ہیں، ہم پر واضح کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. لا علمی میں کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. یا رسول اللہ، ان کو آپ واضح کیجئے وہ کون ہیں. ارشاد فرمائے کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم
وہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی میری امت میں سے ہوں گے، اور اے میری امت وہ تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی صاحب ایمان لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور ان کی بظاہر نیکیوں کا عالم یہ ہوگا کہ رات سے وہ عبادت کا حصہ لیتے ہوں گے، جیسے اے میرے صحابہ تم رات کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی بات ختم ہو جاتی ہے کہ راتوں کو نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، راتوں کو نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات سے وہ عبادت کا حصہ لینے والے ہوں گے جیسا کہ تم رات میں عبادت کرتے ہو، یعنی رات کی عبادت بھی ان کے پاس ہوگی۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب گناہ دیکھیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ جب اللہ کے محارم میں تنہائی میں ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی کا انہیں کوئی موقع ملے گا تو وہ کود پڑیں گے۔ لوگوں کی نگاہوں میں اچھے ہوں گے، لیکن اپنی تنہائی اور خلوتوں میں وہ کھلے عام کھلے بندوں اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور ایسے نہیں کہ نافرمانی بھول چوک میں ہو گئی، جان بوجھ کر اللہ کے محارم میں کود پڑیں گے، یعنی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگوں میں بے عزتی کا خوف تو بہت ہوگا، مگر یہ کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اس کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ قدرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بس جیسے ہی علیحدگی، تنہائی اور خلوت میسر آئے گی اور گناہ سامنے ہوگا تو بس کر ڈالیں گے۔ محترم معزز سامعین کرام، قابل توجہ اور قابل غور معاملہ ہے۔ ہماری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میری زندگی آپ سے ڈھکی چھپی ہے، مگر خود میری نگاہ سے تو ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کی زندگیاں اور آپ کی زندگی کے شب و روز ایک دوسرے سے ڈھکے چھپے ضرور ہوں گے، مگر خود ہماری نگاہوں سے تو ڈھکے چھپے نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ شب و روز میں کیا کرتا ہے، کتنے لوگوں کا حق مارتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، کتنے لوگوں کا وہ مال ہڑپ کر کے ہضم کر چکا ہے، اور صرف زبانی کلامی کہتا ہے کہ کچھ وقت دے دو، کچھ وقت دے دو، ابھی دے دوں گا۔ زمانے گزر گئے، عیش اور تعیش کی زندگی خود گزار رہا ہے، جبکہ دوسرے کے چند لاکھ روپے دینے کا اس کا ذہن نہیں ہے۔ مہینے میں لاکھوں اڑا دیتا ہے اپنی سہولت پسندی اور عیش پرستی پر، لیکن کسی کا اگر 1,00,000 روپے یا کم و بیش دینا ہے تو اس کے ذہن میں کسی خانے میں نہیں کہ مجھے دینا ہے۔ روپے روپے پر پکڑ ہونی ہے، چار آنے کی پکڑ ہونی ہے۔ جس نے کسی کا مال دبایا اور ہڑپ کر گیا، وہ نہ سمجھے کہ بھول بھلائیوں میں سب ختم ہو گیا ہے، ہرگز نہیں، پیسے پیسے کی پکڑ ہونی ہے۔ بات طویل ہو جائے گی۔ پرسوں مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی طرف کچھ 12-13 ہزار روپے تھے، بس دے سکتا تھا، دیے نہیں، بیمار ہو گیا پھر بھی دیے نہیں، سب کچھ میسر تھا، لاکھوں کا مالک تھا، کروڑوں کا مالک تھا، لیکن 12,000 روپے میں اس نے کئی سال دوسرے کو رلا دیا، حتیٰ کہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ بعد میں اپنے سالے کو خواب میں ملا اور کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، فلاں کے میں نے جو 12-13 ہزار روپے دینے تھے وہ جا کر اس کو دے دو۔ یعنی حال کے واقعات ہیں جو ہماری نگاہیں اور ہماری معلومات سن رہی ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، 12,000 روپے کی کیا حیثیت ہے، اور آخرت کا وہ قبر کا ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ رب العزت دانا و بینا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ اس کا حلم ہے، بردباری ہے، یہ اس کا حلم اور حوصلہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی فوری پکڑ نہیں فرماتا۔
ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ سنبھل جائے، میرا بندہ اب سنبھلے گا، اور جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے اور انتہکوہا بمحارم اللہ، اللہ کے محارم کو کھلے بندوں جرت اور جسارت کے ساتھ نافرمانی میں کود پڑتا ہے، تو پھر پکڑ ہوتی ہے، اور ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ فرعون کا انجام آپ کے سامنے ہے، قارون کا انجام خود قرآن بیان کرتا ہے۔ نمرود کو کس چیز نے اس کی انتہا تک پہنچایا؟ ایک مچھر تھا، ایک معمولی سا مچھر، وہ نمرود جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس کو اللہ پاک نے ایک معمولی سے مچھر کے ساتھ اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت کی جب پکڑ ہوتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، حدیث پاک میں ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ بروج کی آیتیں ہیں، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ پکڑتا نہیں تو ڈھیل دیتا ہے، تو پھر ڈھیل بہت لمبے عرصے کی دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے، قرآن شریف کی آیت میں ہے، مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ اور گناہ کر، اپنے لیے اور عذاب جمع کر، تاکہ جب ہم تجھے پکڑیں تو صحیح طریقے سے پکڑیں۔ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، لہذا حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ، کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ نیکیوں کی بھرمار ہے تو چلو خیر ہے، گناہ اکا دکا ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکیوں کی بھرمار، نیکیوں کا تسلسل، وہ ایسے ہی ظاہر کا ہے، ان نیکیوں میں نہ سکون ہے، نہ برکت ہے، نہ رحمت ہے۔ ایک شخص 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز وہیں کی وہیں کھڑی ہے، نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن نماز لذت سے خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سجدہ لذت سے خالی ہے، نماز لذت سے خالی ہے۔ نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے، مگر جسم نماز میں ہے، دماغ دنیا میں ہے۔ جسم نماز میں ہے، دماغ دنیا میں ہے، بندے کا سر سجدے میں ہے، مگر اس کے دماغ میں شہوات اور خیالات دنیا ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا کر لوں اور فلاں کے ساتھ ایسا کر لوں۔ سر سجدے میں ہے، مگر دماغ میں مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے۔ سر سجدے میں ہے، مگر دماغ میں شیطان ہے، شیطانی خیالات ہیں۔ ایسی نماز بھلے 25 سال کیا 40 سال پابندی سے پڑھی جاتی رہے، وہ نماز بظاہر نماز ہے مگر روح سے خالی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، نہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، گناہوں کو نہ چھوڑا ہے، نہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہ اس کا ارادہ ہے۔ کبھی بھی گناہ کے معاملے میں جرت، یعنی دیدہ دلیری سے گناہ کرنا کہ مجھے کون روک سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیدہ دلیری، جرت، جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وجتری علی اللہ، اشتری علی اللہ، جو اللہ پر جرت کرتا ہے، یعنی اسے اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اسے یہ بھی نہیں کہ میں اگر معاذ اللہ شراب پی رہا ہوں، اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ معاذ اللہ چوری کر رہا ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ کسی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یا معاذ اللہ بدنگاہی کر رہا ہے، معاذ اللہ غیر محرم خواتین کے ساتھ وہ فون پر گفتگو کر رہا ہے، اور اس نے دوستیوں کے سلسلے جوڑ رکھے ہیں، اگر اسی پہر اسے موت آ گئی تو کانوں اور زبان کے زنا میں مر گیا۔ یہ جرت ہے، جسارت ہے، جو بدبخت اور بد نصیب بنا دیتی ہے۔ وہ عمرہ بھی کر لے، حج بھی کر لے، لیکن اس گناہ کی بدبختی اور بد نصیبی جو اس نے اللہ پر جرت کی ہے، یعنی وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، جب گناہ کا ارادہ ہو تو آسمان کی طرف دیکھو، کتنا بڑا آسمان ہے، اس کو بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کر رکھا ہے، کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ پھر زمین کی طرف دیکھو، زمین پر غور کرو کہ اس پر اللہ کی ساری مخلوق آباد ہے، وہ کتنی قدرت والا مالک ہے۔
جس نے اس زمین کو ہمارے لیے فراش بنا دیا ہے. جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش، فرش، بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے. فرمایا کہ اس تصور کے بعد گناہ کا خیال ختم ہو جانا چاہیے. آسمان پر غور کیا اور آسمان کے خالق کا تصور، پھر زمین پر غور کیا اور اس خالق کا تصور. اس تصور میں ایک جلالت ہوگی، اس تصور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہوگی. گناہ کا خیال ختم ہو جائے گا. وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا خیال پھر بھی ختم نہ ہو تو اپنے آپ کو جانوروں اور ڈنگروں میں شمار کرو. گناہ کا خیال ختم نہ ہو تو اپنے آپ کو انسان شمار نہ کر، تو ڈنگر اور جانور ہے کہ جانور میں صرف شہوت ہے، جانوروں میں شعور نہیں ہے، ان میں شہوت غالب ہے. پھر اپنے آپ کو انسان شمار نہ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطابع معلقۃ بقائمۃ عرش اللہ تعالی، اللہ پاک کے ہاں ایک مہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ وہ عرش معلق ہے، لٹک رہی ہے. ایک مہر ہے، اسٹیمپ ہے جو اللہ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ آویزہ ہے، لٹک رہی ہے. جب کبھی زمین پر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزرتا ہے اور گویا کہ اللہ کے حکم کے خلاف جرأت کرتا ہے، مصر علی الذنوب ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے روک سکے، کون ہے جو مجھے روک سکے، میں کر رہا تھا، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. جو اس طرح اللہ کی نافرمانی پر مصر ہو جائے، عمل بالمعاصی، گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، واشتری علی اللہ، اور وہ اللہ کے خلاف جرأت کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس مہر کو زمین پر بھیجتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے تاکہ یہ اندھا بہرا اور گنگا ہو جائے. فلا یعقل بعد ذلک شیئا، پھر اس کے بعد اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. فلا یعقل بعد ذلک شیئا، اس مہر لگنے کے بعد اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نمازیں، کچھ واعظ، کچھ بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ کانوں سے بہرا ہے، نصیحت سن ہی نہیں پاتا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں پر جرأت کرنے سے اپنی حفظ